إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عزیز القدر بھائی اور دوستو، سب سے پہلے وہی گزارش، ہمارے بھائی پیچھے کھڑے ہیں اور درمیان میں جگہ خالی پڑی ہے، ساتھ مل جائیں اور پیچھے آنے والے دوستوں کو، بھائیوں کو آگے آ کر بیٹھنے کا موقع دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ عزیز بھائی اور دوستو، لائق احترام معزز بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ وہ مہینہ جس کا ہم بڑی دیر سے انتظار کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرما۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب کر دیا۔ یہ چند گنتی کے دن آئے اور بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا۔ ابھی لگتا ہے کہ کل ہی کی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے تھے، رمضان المبارک کا مہینہ پانے کی مبارکباد دے رہے تھے ایک دوسرے کو، لیکن آج وہی مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ یہ مہینہ اللہ رب العزت کے مہمان کی طرح ہمارے پاس آیا، اور اب یہ مہمان ہم سے جدا ہونے کو ہے، ہم سے بچھڑنے کو ہے۔ وہ مہمان کہ جو آیا تو اللہ کی رحمتیں بھی آئیں، برکتیں بھی آئیں، اور اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عبادت کرنے کی توفیق دی۔ اس مہمان کے آنے کے ساتھ اللہ رب العزت نے خوش نصیب لوگوں کو اس مہمان کا حق ادا کرنے کی توفیق دی۔ چنانچہ اللہ کے بندوں نے روزے بھی رکھے، اللہ کے بندوں نے اس مبارک مہینے میں قیام بھی کیا، اس مبارک مہینے میں کئی بار قرآن مجید کے ختم بھی کیے۔ اس مبارک مہینے میں سب سے بڑی بات یہ کہ سچی توبہ کر لیا، اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، بار بار اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہاتے رہے، اشک ندامت بہاتے رہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے رہے، استغفار کیا، توبہ کی، دعائیں کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یقیناً یہ حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی وہ یقیناً قابل مبارکباد۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں کہ جن حضرات کو اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کے روزے اس طرح رکھے کہ وہ ایمان والا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کو طلب کرنا چاہتا ہو، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتا ہو، اللہ کے تقرب کو پانا چاہتا ہو، اللہ کے قرب کو حاصل کرنا چاہتا ہو، جو شخص رمضان کے روزے اس طرح رکھے تو غفر له ما تقدم من ذنبه،
اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ خوش نصیب لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزوں کے علاوہ قیام کی توفیق بھی دی، قیام سے مراد نماز تراویح اور اسی طرح رات کی جو نفل نماز ہے، جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے، جن مسلمان بھائیوں کو، جن مسلمان بہنوں کو، ماؤں کو، جن بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ وہ پابندی کے ساتھ یہ عبادت کرتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کا قیام کرے ایمان کے ساتھ اور اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کو پانے کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ حضرات وہ مسلمان بندے، وہ مسلمان بندیاں، وہ تمام اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو پانے کی توفیق دی، کہ اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں وہ عبادت کرتے رہے، رات بھر نہیں سوئے، عبادت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ رات نصیب کر دی، وہ رات کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں تو ارشاد فرمایا تھا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر کا قیام کرے ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کو پانے کی خاطر، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ حضرات جنہوں نے اس مبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کی اور کثرت کے ساتھ کی، بار بار وہ قرآن مجید کو پڑھتے رہے، قرآن مجید کے ختم کرتے رہے، میرے بھائیوں وہ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں جب ملتی ہیں، اور جب ایک شخص پورا قرآن مجید ختم کر لے، جبکہ پورے قرآن مجید کے اندر 3 لاکھ سے زیادہ حروف ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک بار اگر قرآن مجید ختم کیا تو 30 لاکھ سے زیادہ نیکیاں ملتی ہیں، 30 لاکھ سے زیادہ نیکیاں اگر ایک بار قرآن ختم کیا تو، اور اگر اس سے زیادہ 2 بار 3 بار 4 بار اس سے زیادہ مرتبہ جس نے ختم کیا، میرے بھائیوں اس کے لیے نیکیوں کا حساب کتنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کتنی نیکیاں عطا کرے گا، وہ اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے۔ تو اس لیے یہ جتنی عبادات، روزہ ہو، قیام ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، دعا ہو، استغفار ہو، توبہ ہو، صدقہ خیرات ہو، اسی طرح باقی جو نیک اعمال ہیں، جس نے نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی اللہ رب العزت کے تقرب کو حاصل کرنے کی خاطر، یقیناً وہ شخص مبارکباد کا مستحق ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس مبارک مہینے کے اختتام پر اور اس مبارک مہمان کے کوچ کرنے پر، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یہ اعتراف کرتے ہوئے کہ ہم اس مہمان کی قدر تو نہ کر سکے، ہم اس کا حق کو ادا نہ کر سکے، لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے جو کچھ کیا، ٹوٹی پھوٹی جو عبادات کی، اللہ ہم سے قبول فرما لے۔ ہمارے روزے بھی، ہمارا قیام بھی، تلاوت قرآن بھی، دعائیں بھی، استغفار بھی، صدقہ خیرات بھی، باقی جو عبادات جس نے حسب توفیق جو عبادت کی، اللہ تو بڑا مہربان ہے، اللہ تو بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی کریم ہے، ارحم الراحمین ہے، اللہ تو اپنے بندوں کی عبادات کو قبول کرتا ہے، اللہ ہماری بھی عبادات قبول فرما لے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس موقع پر جبکہ یہ مبارک مہینہ کوچ کرنے کو ہے، ختم ہونے کو ہے، یہاں پر میں لوگوں کی 3 قسمیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کا اگر جائزہ لیں ہم تو ہمیں لوگ 3 قسم کے نظر آتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو جس طرح رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے سے پہلے گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے، وہ مبارک مہینہ آنے کے بعد بھی اور مبارک مہینہ ختم ہونے پر بھی وہ اسی طرح گناہ کرتے رہے۔ ہو سکتا ہے روزے بھی رکھتے رہے ہوں، لیکن گناہوں کے ارتکاب اسی طرح کرتے رہے، گناہوں کے معمول میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ایک تو یہ قسم، اور ایسے لوگ آپ کو ملیں گے۔ دوسری قسم کہ رمضان کے مبارک مہینے کے آغاز سے پہلے تو برائیاں کرتے تھے، گناہوں کے ارتکاب کرتے تھے، لیکن جیسے ہی یہ مبارک مہینہ شروع ہوا، اس مبارک مہینے کے احترام میں برائیوں کو چھوڑ دیا، گناہوں کو ترک کر دیا، نافرمانیوں کو ترک کر دیا، ایک سائڈ پہ ان چیزوں کو رکھ دیا، عبادات کرتے رہے۔ لیکن جیسے ہی یہ مبارک مہینہ گزرتا ہے، یہ حضرات، یہ لوگ پھر انہی گناہوں کی طرف واپس لوٹتے ہیں، پھر انہی برائیوں کی طرف، پھر انہی نافرمانیوں کی طرف، اور اللہ رب العزت کی غیرت کو چیلنج کرتے ہیں۔ یہ دوسری قسم۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ
کہ جو اس مبارک مہینہ کو پانے کے بعد اس میں وہ تقوی کی بہت بڑی جو حکمت ہے، روزہ فرض ہونے کی جو بہت بڑی حکمت ہے، وہ اس حکمت کے حصول کی خاطر وہ اجتہاد کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ عبادات کرتے ہیں اور اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لیتے ہیں اور اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت جس کے ساتھ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، اور یہ تقوی اس قدر وہ اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لیتے ہیں اور اپنے اندر اس صفت کو اس قدر پیدا کر لیتے ہیں کہ مبارک مہینہ گزرنے کے بعد بھی وہ تقوی کی راہ کو چھوڑتے نہیں، وہ پرہیزگاری کے راستے کو چھوڑتے نہیں، وہ برابر گناہوں کو چھوڑتے رہتے ہیں، گناہوں کے قریب نہیں جاتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں اور گناہوں کے قریب نہیں جاتے۔ یہ تیسری قسم ہے۔ میرے بھائیوں، اگر تو میرا اور آپ کا، اور آج میں دعوت دیتا ہوں اپنے آپ کو بھی اور آپ حضرات کو بھی، اپنی مسلمان بہنوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ ہم ذرا جائزہ لیں کہ ان تین قسموں میں سے کس قسم کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق ہے۔ اگر ہمارا تعلق آخری قسم کے ساتھ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور اللہ کے ڈر کی بنا پر برائیاں ترک کرتے رہے، اور آئندہ بھی ہمارا یہی عزم ہے کہ ہم ان برائیوں کے قریب نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو برائیوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اگر ہمارا تعلق اس آخری قسم سے ہے تو پھر یہاں پر دو تین چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ جس نے آپ کو تقوی جیسی صفت حاصل کرنے کی توفیق دی، آپ کے اندر اپنا خوف پیدا کر دیا، اپنی خشیت پیدا کر دی۔ اس خوف اور خشیت کی بنا پر آپ اس کی نافرمانی سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں، اور آئندہ بھی آپ کا عزم یہی ہے کہ آپ اپنے دامن کو بچاتے رہیں گے۔ اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کے مسائل کے ضمن میں یہ ارشاد فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی، تم نے روزے رکھے، قیام کیا، باقی عبادات سر انجام دی، تُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس پر اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی۔ دوسری بات یہ کہ اپنی کمی کوتاہی کا اعتراف کریں اللہ کے سامنے، چاہے آپ نے سارے روزے رکھ لیے، آپ نے ہر رات قیام کیا، کئی بار قرآن کے ختم کر لیے، توبہ بھی کی، صدقہ خیرات بھی کیا اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اس کے ساتھ ساتھ اپنی کوتاہی کا اعتراف ضرور کریں۔ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی تقصیر کا اعتراف کریں۔ اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو بڑا پسند کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے ان بندوں سے کہ جو اپنی تقصیر کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَبِاللَّيْلِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، کہ اللہ کے بندے متقین کی صفات کے ضمن میں فرمایا کہ متقین وہ ہوتے ہیں کہ جو رات کا کم حصہ سوتے ہیں اور زیادہ تر حصہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہوئے رات گزارتے ہیں، اور ساری رات یا رات کا زیادہ تر حصہ عبادت کرنے کے باوجود بھی سحری کے وقت کیا کرتے ہیں؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے کوتاہی ہوگی، حالانکہ رات کے زیادہ تر حصہ عبادت کرتے رہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوتاہی کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی تقصیر کا اعتراف کرتے ہیں، اور سحری کے وقت خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اسی طرح فرض نماز کے آخر میں آپ دیکھیں، جب آپ فرض نماز سے سلام پھیرتے ہیں تو اس کے فوراً بعد آپ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ بھی تقصیر اور اپنی کوتاہی کا اعتراف ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ میں نے نماز تو پڑھ لی لیکن اس طرح نہ پڑھ سکا جس طرح اس کو پڑھنے کا حق تھا۔ تو میرے بھائیوں، ساری عبادات سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے رب کے سامنے اپنی تقصیر کا اعتراف بھی ضرور کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا ضرور کریں کہ اللہ ہمارے روزے قبول فرما لے، اللہ ہماری عبادات قبول فرما لے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے بار بار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی تلقین کی ہے کہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اور سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی کہ جو والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ نیکی کرتے ہیں تو نیکی کرتے ہوئے بھی ان کے دلوں میں اللہ رب العزت کا خوف ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جو چوری کرتے ہیں، جو شراب نوشی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی نہیں، اللہ نے ان کی تعریف نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تعریف ان لوگوں کی ہے کہ وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يَقْبَلَ اللَّهُ مِنْهُمْ، کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں اور صدقہ خیرات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کی ان عبادات کو رد نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے، اس لیے کبھی دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے میرے بھائیوں۔ یہ ساری عبادات کرنے کے بعد دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ میں نے روزے رکھ لیے، قیام کر لیا، لیلۃ القدر پا لی، قرآن ختم کر لیے، توبہ کر لی، تو پھر انسان اس کے بعد پھر اپنے آپ کو آزاد تصور کر لے اور پھر یہ سوچے کہ اگلا رمضان آئے گا تو دیکھیں گے، پھر یہی روزے رکھ لیں گے، پھر یہ توبہ کر لیں گے، پھر قرآن کی تلاوت کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، جو حضرات یہ سوچتے ہیں ان سے دو سوال کہ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف رمضان کا رب ہے اور باقی مہینوں کا رب نہیں؟ اللہ رب العزت جو رمضان المبارک کا رب ہے وہ شوال کا بھی رب ہے، وہ ذوالقعدہ ذوالحج کا بھی رب ہے، محرم صفر اور باقی مہینوں کا بھی رب ہے۔ لہذا جس رب کو آپ نے رمضان میں پکارا اور اس کے سامنے وعدہ کیا کہ ہم برائیوں کے قریب نہیں جائیں گے، وہی رب شوال میں بھی ہوتا ہے، وہی رب سال کے باقی مہینوں کے اندر بھی ہوتا ہے، اور اس لیے اسی رب کو پکارتے رہنا چاہیے، اسی رب سے مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور قبولیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ بہت ہی ضروری بات ہے کہ انسان اپنی عبادات کے بارے میں فکر مند ہو، اپنی عبادات کے بارے میں فکر مند ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اگلا رمضان آئے گا تو پھر عبادات کر لیں گے، پھر توبہ کر لیں گے، اس سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس گارنٹی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لیٹر لکھ کے دے دیا آپ کو، سرٹیفکیٹ دے دیا آپ کو کہ آپ اگلے رمضان تک زندہ رہیں گے؟ میرے بھائیوں، ایک گھڑی کی خبر نہیں ہے، اگلا رمضان تو دور کی بات۔ اس لیے ہمیں ان اعمال کی فکر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے 6 مہینے پہلے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ یہ مہینہ نصیب کر دے۔ جب اللہ یہ مہینہ نصیب کر دیتا تو اس مہینے کے گزرنے کے بعد وہ مزید 6 مہینے دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ ہم نے جو کچھ کیا اس کو قبول کر۔ یہ سلف صالحین کا طریقہ تھا، ہمیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور اگر میرے بھائیوں، میں نے پہلے کہا ہے کہ لوگوں کی 3 قسموں میں سے اگر تو تیسری قسم سے ہمارا تعلق ہے کہ ہم نے تقوی جیسی صفت کو حاصل کر لیا، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا کہ ہم اللہ کے فرائض کو بھی پورا کرتے ہیں اور واجبات کو بھی پورا کرتے ہیں اور محرمات سے اور گناہوں سے بچتے ہیں، اگر ہمارا اس قسم سے تعلق ہے تو پھر ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ہمارا تعلق پہلی 2 قسموں کے ساتھ، ہم میں سے کوئی بھی شخص اگر پہلی 2 قسموں سے تعلق رکھتا ہے کہ یا تو وہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے کے باوجود اور ختم ہونے کے باوجود وہ اسی طرح گناہ کرتا رہا جس طرح رمضان سے پہلے کرتا رہا، یا پھر رمضان کے اندر تو گناہ چھوڑ دیے لیکن رمضان کے بعد وہ گناہوں کی طرف واپس لوٹ آتا ہے، اگر کسی کا ان دونوں قسموں میں سے کسی کے ساتھ تعلق ہے تو میرے بھائیوں، اس کے لیے میری نصیحت یہ ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ اگر یہ مبارک مہینہ پانے کے باوجود بھی گناہ نہیں چھوڑے تو پھر کب گناہوں کو چھوڑیں گے؟ یہ مبارک مہینہ آیا، آپ نے نمازوں کی پابندی نہیں کی تو کب نمازوں کی پابندی کریں گے؟ یہ مبارک مہینہ آیا، آپ نے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کی تو کب پھر معافی مانگیں گے؟ کب آپ توبہ کریں گے؟ اور یہ بات نوٹ کر لیں میرے بھائیوں، یہ بات 100% درست ہے کہ جس شخص کو اس مبارک مہینے کے اندر سچی توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملی تو سال بھر کے باقی 11 مہینوں کے اندر بھی اس کو توفیق نہیں مل سکتی۔ اگر کوئی شخص اس مبارک مہینے میں اپنے آپ کو نمازوں کا پابند نہیں بنا سکا تو باقی 11 مہینوں، اس مبارک مہینے کے اندر اگر وہ اپنے آپ کو نمازوں کا پابند نہیں بنا سکا تو باقی 11 مہینوں کے اندر بھی اپنے آپ کو نمازوں کا پابند نہیں بنا سکتا۔ یہ مبارک مہینہ بہت بڑا موقع تھا کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کرنے کا سبق حاصل کرتے اور گناہوں سے بچنے کا سبق سیکھ لیتے۔
اگر ہم نے یہ سیکھ لیا تو بہت اچھی بات، لیکن اگر ہم یہ سبق سیکھ نہیں سکے تو پھر یہ سبق ہمیں سال بھر نہیں مل سکتا۔ اور ایسے لوگوں سے میں پھر کہتا ہوں کہ اب بھی موقع ہے، اب بھی رمضان المبارک کی چند گھڑیاں باقی ہیں، یا ہو سکتا ہے چند مزید گھنٹے کل کا دن بھی ہمیں مل جائے، تو اب بھی وقت باقی ہے میرے عزیز بھائیوں، اب بھی توبہ کر لیجئے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کی طرف سچے دل کے ساتھ توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، آخری گھڑی میں بھی اگر آپ اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کرنے کی خاطر اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کی خاطر سچی توبہ کر لیتے ہیں تو میرے بھائیوں آخری گھڑیوں میں بھی اللہ بڑا مہربان ہوتا ہے۔ اور بلکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ رب العزت ویسے تو ہر رات رمضان المبارک کی ہر شام کو اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے، لیکن جتنے بندوں کو اللہ رب العزت پورے مہینے کے اندر جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے اتنی ہی تعداد میں اللہ رب العزت رمضان کی آخری شام کے اندر جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ آخری گھڑیوں کے اندر اللہ تعالیٰ اور زیادہ مہربان ہوتا ہے، لہٰذا ان آخری گھڑیوں کو غنیمت سمجھیے، آخری گھنٹوں کو غنیمت سمجھیے، اور ان اوقات کے اندر زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ قبولیت کی دعا کریں، اور زیادہ سے زیادہ توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ میرے عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کے اختتام پر میں اپنے آپ کو اور آپ حضرات کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ آپ اس مبارک مہینے کے اندر بہت سے نیک اعمال سر انجام دیتے رہیں، اللہ رب العزت کی عبادات کرتے رہیں، ان عبادات کو اور ان نیکیوں کو جاری رکھیے اور ان کا سلسلہ منقطع نہ ہونے دیجیے، ان عبادات کو اور طاعات کو جاری رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے ساتھ جن لوگوں نے توبہ کی، آپ سیدھے راستے پر ڈٹے رہیے، استقامت اختیار کریے، استقامت اختیار کیجیے سیدھے راستے پر، عبادات پر، نیک اعمال پر، گناہوں کو ترک کرنے پر ڈٹے رہیے، ولا تطغوا، اور سرکش نہ ہو جائیے۔ میرے بھائیوں، بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے ہی کئی لوگ پورا مہینہ عبادات کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو وہ سرکش ہو جاتے ہیں، عید کا چاند نظر آتے ہی وہ بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں، ایسے جیسا کہ انہوں نے کل توبہ ہی نہیں کی، کل انہوں نے نمازیں ہی نہیں پڑھی، کل انہوں نے روزے ہی نہیں رکھے، یعنی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، بالکل یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں اور گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور برائیوں کی طرف پلٹ جاتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جس طرح میں نے پہلے کہا ہے، یہ بہت ہی خطرناک معاملہ، اللہ نے اس سے منع کر دیا کہ فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، سرکشی مت اختیار کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بڑی بشارتیں دی جو استقامت اختیار کرتے ہیں، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، استقامت اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ ان پر اللہ تعالیٰ فرشتے نازل کرتا ہے اور وہ فرشتے ان کو بشارتیں دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فرشتے نازل ہو کر استقامت اختیار کرنے والے لوگوں کو بشارت دیتے ہیں کہ آپ کو جنت کی بشارت ہو، آپ پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، لہٰذا ہمیں بھی وہ بشارتیں حاصل کرنے کے لیے استقامت کی راہ کو اپنانا چاہیے اور سیدھے راستے پر ڈٹے رہنا چاہیے، اور غلط راستے کی طرف، شیطانی راستے کی طرف، نفسانی شہوات کی طرف ہمیں نہیں پلٹ کے جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ دوسری نصیحت آپ حضرات سے یہ ہے کہ نفلی عبادات آپ اس مہینے کے اندر کرتے رہے، ان نفلی عبادات کا سلسلہ جاری رکھیں۔ جس طرح آپ فرضی عبادات کرتے رہے کہ آپ نے فرضی روزے رکھے، آپ نے فرض نمازوں کی پابندی کی، ان فرض نمازوں کی پابندی رمضان کے مہینے کے بعد بھی جاری رکھے، اس کے ساتھ ساتھ جو نفلی نمازیں آپ پڑھتے رہے اور اس طرح نفلی عبادات آپ کرتے رہے، نفلی عبادات کا سلسلہ جاری رکھے اور اس سلسلے کو منقطع نہ ہونے دے۔ خاص طور پر نفلی روزوں کا سلسلہ جاری رکھیں اور خصوصی طور پر شوال کے جو 6 روزے ہیں ان کو نہ چھوڑیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لیتا ہے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے، اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ لہذا شوال کے 6 روزے رکھنے چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ 2 شوال سے ہی
ان روزوں کی ابتدا کر لیں 2 شوال سے ہی، کیونکہ یکم شوال کو تو عید کا دن ہوتا ہے اور عید کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ 2 شوال سے ہی آپ اپنے روزوں کو شروع کر دیں، ہو سکے تو پے در پہ مسلسل رکھیں، اگر نہ ہو سکے تو ایک ایک کر کے 2 کر کے، یا ہر ہفتے کے اندر سوموار اور جمعرات کے روزے رکھ کے آپ یہ 6 روزے مکمل کریں۔ یہ نفلی روزے جو ہیں ان میں میرے بھائیو حکمت کیا ہے؟ نفلی روزے رکھیں گے تو ہم نے جو فرضی روزے رکھے، فرضی روزوں کے اندر جو کمی کوتاہی رہ گئی، اور یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کمی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے فرضی روزوں میں یقیناً کمی کوتاہی رہ گئی، تو اس کمی کوتاہی کو ہم کس طرح پورا کر سکتے ہیں؟ نفلی روزوں کے ساتھ۔ اسی طرح میرے بھائیو ہر ہفتے میں 2 دن کے روزے، یا کم از کم ہر مہینے کے اندر ایام 20 کے ہی روزے رکھ لیں، تو یقینی طور پر اس میں بہت بڑے ثمرات ہیں، بڑے فوائد ہیں ان روزوں کے اندر، نفلی روزوں کے اندر، جو آپ پہلے بھی سن چکے ہیں۔ اسی طرح نفلی نماز میں نمازوں سے پہلے جو سنتیں ہیں، نمازوں کے بعد کی جو سنتیں ہیں، اسی طرح صلاۃ الضحیٰ ہے، صلاۃ الاشراق ہے، ان نمازوں کو جاری رکھیے۔ خاص طور پر صلاۃ القیام جو ہے، رات کی جو نفل نماز ہے، وہ چاہے 2 رکعت ہی پڑھیں، ضرور پڑھیے میرے بھائی، 2 رکعتیں ہی اگر پڑھ سکتے ہیں تو ضرور پڑھیں، ان کو مت چھوڑیے۔ میرے بھائیوں آپ دیکھیں نا کہ رمضان کے مہینے میں ہی نہیں بلکہ سال بھر اللہ رب العزت رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اور آسمان دنیا پہ تشریف لا کر اللہ رب العزت خود پکارتے ہیں کہ من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے تو میں اس کو معاف کروں، من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں۔ اللہ رب العزت ہر مہینے کی، ہر دن کی، ہر رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ رب العزت یہ آسمان دنیا پہ تشریف لا کر اس طرح پکار دیتے ہیں۔ تو یہ جو فضیلت ہے آخری تہائی حصے میں عبادت کرنے کی جو فضیلت ہے، یہ صرف رمضان کے اندر نہیں بلکہ سال بھر یہ عبادت، یہ فضیلت جاری رہتی ہے، تو لہٰذا ہمیں یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ کیا آپ میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ اس نے بڑی محنت کے ساتھ ایک گھر بنایا اور اپنی زندگی بھر کی پونجی اس پر لگا دی، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے ہاتھوں ہی ایک ایک اینٹ کر کے اس گھر کو گرا دے؟ کیا کوئی بندہ اس طرح کر سکتا ہے؟ اگر کوئی کرے گا تو کیا اس کو کوئی بندہ عقل مند کہہ سکتا ہے؟ یقیناً اس کو لوگ پاگل اور دیوانہ کہیں گے کہ اس نے زندگی بھر کی پونجی لگا کر ایک گھر تعمیر کیا، پھر ایک ایک اینٹ کر کے اس کو توڑ دیا۔ میرے بھائیوں اگر آپ یہ بات پسند نہیں کرتے تو پھر اس بات کو بھی پسند نہ کیجئے کہ آپ نے بڑی نیکیاں کما لی رمضان کے اندر، بہت حسنات آپ نے حاصل کر لی، اس کے بعد اگر آپ گناہوں کی طرف واپس لوٹیں گے تو یہ بالکل ایسے ہے جیسا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں اپنے گھر کو برباد کیا، آپ اپنی نیکیوں کو ضائع کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا، اس عورت کی طرح مت بنو کہ جو بڑی محنت کر کے، جدوجہد کر کے دھاگا تیار کرتی ہے اور پھر دھاگا تیار کرنے کے بعد اپنے ہی ہاتھوں اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں اگر ہم برائیوں کی طرف واپس لوٹیں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں، لہٰذا ان نیکیوں کو سنبھال کے رکھیے اور ان نیکیوں کی حفاظت کیجیے، ان کو ضائع مت کیجیے۔ آخری بات یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ آپ نے رمضان المبارک کے اندر جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اشک ندامت بہائے اور حسرت کے آنسو بہائے اور ندامت کے آنسو نکالے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی اور سچے دل سے توبہ کی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا کہ اللہ اب تک کے گناہوں کو معاف کر دے، آج کے بعد میں ان گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے آپ نے عہد کر لیا، اس عہد کو پورا کیجیے، اس عہد کا پاس کیجیے۔ اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ کے عہد کو پورا کیجیے۔ جب آپ اللہ کے ساتھ عہد کر لیں تو اس کا پاس کریں۔ آپ نے جب اللہ سے عہد کر لیا کہ میں نمازیں پڑھتا رہوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں، تو اس عہد کو پورا کیجیے۔ اللہ سے عہد کر لیا کہ میں شرک و بدعت کے قریب نہیں جاؤں گا، اس عہد کو پورا کیجیے۔ آپ نے عہد کر لیا کہ آئندہ معاملات کے اندر لین دین میں فراڈ نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا اور دھوکہ نہیں دوں گا، رشوت سے
سے اور خیانت سے بچوں گا۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیا تو پھر اس عہد کا پاس کیجئے اور آنے والے مہینوں میں، آنے والی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اس عہد کو پورا کیجئے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس عہد کو پورا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں عمل صالح پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو ہم نیکیاں کر سکیں گے اور گناہوں سے بچ سکیں گے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم نیکیاں کرتے رہیں اور آخری دم تک ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ جب تک آپ پر موت نہیں آتی آپ اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے رہیے، سجدے بھی کرتے رہیے، عبادت بھی کرتے رہیے، جب تک یہ آخری لمحہ زندگی کا نہیں آتا، موت کا لمحہ نہیں آتا، اس وقت تک ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی عبادت پر قائم و دائم رکھے، صحیح عقیدے پر قائم و دائم رکھے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتا رہے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد۔ عزیز القدر بھائیو اور دوستو، دو چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اختتام پر صدقۃ الفطر اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ عید سے پہلے رمضان المبارک کے آخر میں صدقۃ الفطر کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ہر انسان پر، چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو، مرد ہو عورت ہو، اور آزاد ہو یا غلام ہو، ہر ایک پر یہ لازم ہے کہ وہ صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اس سلسلے میں بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض کیا ہے۔ اور فرض کا معنی کیا ہے آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت ہی ضروری ہے، لازم ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا۔ کیوں فرض کیا صدقۃ الفطر؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں دو حکمتیں ہیں کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، ایک تو روزے دار سے جو لغویات ہو جاتی ہیں، روزہ دار سے جو بےہودگی ہو جاتی ہے روزے کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ صدقۃ الفطر کے ذریعے روزے دار کی لغویات اور بےہودگیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کو پاک کر دیتا ہے اس طرح کی چیزوں سے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، کہ مسکینوں کو کھانے کے لیے کچھ ملتا ہے، ان کو لقمہ عیش ملتا ہے۔ لہذا ان دونوں حکمتوں کے حصول کے لیے صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اداها قبل صلاۃ العید فهي زکاۃ مقبولہ، جو شخص عید کی نماز سے پہلے یہ صدقۃ الفطر ادا کرے تو یہ زکوٰۃ مقبولہ ہے، یہ زکوٰۃ الفطر، یہ صدقۃ الفطر یہ ادا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے نماز عید سے پہلے اگر اس کو نکالا جائے گا۔ لیکن جو شخص نماز عید کے بعد اس کو نکالتا ہے فهي صدقۃ من الصدقات، تو یہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہوتا ہے، صدقۃ الفطر نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، نماز عید سے پہلے اس صدقے کو نکالنا اور اس کے جو مستحقین ہیں ان مستحقین تک پہنچانا ضروری ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام صدقۃ الفطر جو ہے وہ کس طرح نکالتے تھے، ان کا معمول کیا تھا، اور ہمیں بھی صحابہ کرام ہی کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کنا نخرج زکاۃ الفطر، ہم زکاۃ الفطر صدقۃ الفطر نکالا کرتے تھے صاعا من طعام، جن سے طعام یعنی اناج کا ایک صاع ہم نکالا کرتے تھے، اور صاعا من تمر، وہ کھجور کا ایک صاع ہوتا، یا جو کا ایک صاع ہوتا، یا پنیر کا ایک صاع ہوتا، یا کشمش کا ایک صاع ہوتا۔ لہذا اناج کا ایک صاع جس کی مقدار، جس کا وزن تقریباً 2.5 کلو کے قریب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک صاع جو ہے یہ جن سے طعام میں سے، اناج میں سے نکالنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا یہ طرز عمل تھا، یہ ان کا طریقہ تھا۔ لہٰذا سب سے پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے میری اور آپ کی کہ ہم جن سے طعام میں سے، مثلا چاول ہو یا گندم ہو، یہ جن سے طعام جو ہے اس کو نکالیں
یہ خریدیں اور یہ مستحقین تک پہنچائیں۔ آج یہاں پر بھی بہت ساری غریب فیملیز ملتی ہیں، وہ فیملیز کے جن کو اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سال بھر کے لیے اپنے پاس سٹور کر لیتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو، پھر وہ محتاج ہی رہتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اپنے آس پاس، اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں اس طرح کے لوگوں کو تلاش کیجیے۔ اگر آپ کو یہاں نہیں ملتے تو پھر اپنے ملک کے اندر، پاکستان ہو یا ہندوستان ہو یا بنگلہ دیش ہو یا کوئی اور ملک ہو، اگر وہاں آپ کو مستحقین ملتے ہیں تو وہاں آپ ڈیوٹی لگائیں کہ عید کی نماز سے پہلے اتنے چاول لے کر یا اتنی کھجور لے کر یا اتنی گندم لے کر کے ان فیملیز کو دے دیے جائیں، ان فقراء اور مساکین تک یہ چیزیں پہنچا دی جائیں۔ تو یہ اناج نکالنا جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے۔ ہاں، بعض فقہا نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس اناج کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے، یہ ان کا فتویٰ ہے، اور یہاں کی وزارت الاوقاف کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے طعام کو فرض کیا ہے اور صحابہ کرام جن سے طعام نکالا کرتے تھے، لہذا ہمیں بھی اسی کی پابندی کرنی چاہیے۔ آخری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوگا تو اس کے بعد پھر عید کی نماز ہوگی۔ عید کی نماز جو ہے یہ کم از کم سنت مؤکدہ ہے، اگرچہ اس کو بہت سارے علماء نے واجب بھی قرار دیا ہے، لیکن کم از کم سنت مؤکدہ ضرور ہے۔ اس کی تاکید اس قدر پائی جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی گھروں سے نکلنے کا حکم دیا، ان کے جو سرپرست ہیں ان کو حکم دیا کہ عورتوں کو گھروں سے نکالو اور ان کو عیدگاہ کے اندر لاؤ، حتیٰ کہ وہ خواتین جو مخصوص ایام میں ہوں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ گھروں سے ضرور نکلیں اور عید کی نماز عیدگاہ میں ضرور آئیں۔ اور ظاہر ہے کہ وہ عید کی نماز تو نہیں پڑھیں گی لیکن مسلمانوں کی دعا کے اندر وہ شریک ہوں گی۔ تو یہ جو حکم ہے کہ مخصوص ایام والی خواتین کو بھی نکلنے کا جو حکم ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نماز عید جو ہے یہ اس کی بہت زیادہ تاکید پائی جاتی ہے۔ لہٰذا ایسا نہ ہو کہ عید کے دن پتہ ہے کہ روزہ تو ہے نہیں تو عید کے دن فجر کی نماز پڑھتے ہی سو جائیں، یا بعض لوگ فجر کی نماز سے پہلے ہی آدھی رات کو سو جاتے ہیں، پھر فجر کی نماز بھی گئی اور پھر عید کی نماز بھی گئی، اور پھر دوپہر کے وقت مولانا کو فون کرتے ہیں کہ آج عید کی نماز نہیں پڑھ سکے، کیا کریں؟ میرے بھائیو، اس طرح نہ کیجیے گا، اس عید کی نماز کی تاکید پائی جاتی ہے، لہذا اس کو ضرور ادا کیجیے۔ عید کی نماز کے جو آداب ہیں وہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ عید کی نماز کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو بتلا دوں کہ عید کی نماز کی 2 ہی رکعتیں ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں قراءت سے پہلے 7 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے 5 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ اس طرح ٹوٹل 12 زائد تکبیرات ہوتی ہیں۔ تکبیرات کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے اور ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنے سینے پر باندھ لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے تو تکبیرات کا اہتمام کیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات بھی در حقیقت اللہ رب العزت کے شکرانے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری یہ عبادات جو ہم نے کی ہیں ٹوٹے پھوٹے انداز میں، کمی کوتاہی کے اعتراف کرتے ہوئے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان عبادات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اب آنے والی زندگی میں بار بار یہ مبارک مہینہ ہم کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق دے اور اپنے دین پر قائم و دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانیوں سے ہمیں اپنے دامن کو بچانے کی توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم عافهم من البلايا والمصائب والمحن، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صفحے درست کر لیں، ساتھ مل جائیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھوں کے ساتھ کندھے ملا لیں، ساتھ مل جائیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز بھائیوں، پہلے تو ہمارے بہت سارے دوستوں نے دعا کی اپیل کی ہے مریضوں کی شفایابی کے لیے اور مرحومین کی بخشش کے لیے. اور اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت زیادہ ملکوں میں مسلمان مظلوم، خاص طور پر سوریہ میں حالات بہت ہی افسوسناک ہیں، بڑے سنگین حالات ہیں. اور تقریباً 25 لاکھ کے قریب سوری جو ہیں وہ اپنے ملک کو چھوڑ چکے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا ہے. 25 لاکھ لوگ، اور وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہماری مسلمان بہنیں ہیں. اسی طرح بورما میں کہ جہاں مسلمانوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں. اور افسوس کے ساتھ میڈیا کی منافقت کا آپ اندازہ کیجیے، میڈیا کی منافقت، کہ میڈیا خاموش ہے. خاص طور پر ہمارے ملک کا جو میڈیا ہے وہ خاموش ہے، اور کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا ہے. ہزاروں لوگوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور ابھی تک ان پر مظالم ہو رہے ہیں. اور اسی طرح باقی اسلامی ملکوں کے اندر، کئی اسلامی ملکوں کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. تو بہت سارے لوگوں نے دعا کی اپیل کی ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان مسلمان
مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شہداء کی شہادت کو قبول فرمائے، اور جو لوگ مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور ظالموں کو اللہ رب العزت نیست و نابود کرے، چاہے وہ سوریہ میں ہوں، چاہے وہ بورما میں ہوں، کشمیر میں ہوں، جہاں کہیں بھی ظالم ہیں جو مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے، ان کو تباہ و برباد کرے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی قادر ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کسی کو اندازہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو قدرت رکھتا ہے۔ اگر ہم مسلمان سچے دل سے مسلمان بن جائیں اور سچے دل سے مومن بن جائیں تو اللہ تعالیٰ آج بھی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی طرف واپس لوٹنے کی توفیق دے، دین کی طرف واپس لوٹنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے وہ جہاں کہیں بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان بھائی مسلمان بہنیں جتنے بھی مریض ہیں ہم میں ہوں، یہ دن کے لیے دعا کی اپیل کی کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ جو فوت شدگان ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دین پر قائم رہنے کی توفیق دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور اللہ رب العزت ہمیں عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو بھی جنت کے باغیچے بنائے۔ یہ ایک صاحب نے شاید ایک بیٹے نے سوال لکھا ہے اپنے والدین کے حوالے سے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس سوال کا تعلق جو ہے وہ کئی والدین کے ساتھ، شاید ایک گھر کا قصہ نہ ہو سکتا ہے کہ یہ کئی گھروں کا قصہ ہو۔ یہ بیٹے نے لکھا ہے، بیٹا ہے یہ بیٹی اللہ عالم سے لکھا ہے کہ والد صاحب کو خبریں دیکھنے کا بہت شوق ہے، یہاں تک کہ وہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ بھی دیکھتے ہیں، یعنی کئی جو پروگرام ہوتے ہیں ریپیٹ ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ خبروں کے درمیان جو اشتہار کرتے ہیں ان سے گزارش کی کہ اس کو بدل دیں، لیکن وہ اس کو میوٹ کر دیتے ہیں، وہ بھی اگر یاد رہے تو، اور چینل نہیں بدلتے۔ جس پر فحش قسم کے اشتہار کرتے ہیں، مہربانی فرما کر نصیحت کیجیے، شاید آپ کے کہنے سے بات سمجھ میں آئے۔ دوسری طرف لکھا ہے کہ والدہ کو ڈراموں کا بہت شوق ہے۔ یہ پہلے والد کا قصہ لکھا، اب والدہ کے قصہ لکھتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ والدہ کو ڈراموں کا بہت شوق ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ نہ دیکھیں، اس میں جو مناظر ہیں وہ شریعت کی روح سے قابل قبول نہیں، تو جواب ملتا ہے کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ ان سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ کئی گھروں کی کہانی ہو سکتی ہے، تو اور ہر بندہ اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے، اور اگر ہر بندہ اپنے گربان میں جان کے دیکھے تو شاید یہ چیز اس کو ملے گی۔ تو میرے بھائیوں، میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں، اور آپ حضرات کو بھی نصیحت کرتا ہوں، اور خصوصاً یہ والدین جو ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ نظروں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح اپنے کانوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے، زبان کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اسی طرح اپنی نظروں کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومنوں سے کہیے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کو پست رکھیں۔ تو مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں، اسی طرح عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ غیر محرم مردوں کو نہ دیکھیں۔ مردوں کو بھی نظریں جھکانے کا حکم دیا گیا ہے، اور عورتوں کو بھی نظریں جھکانے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا اپنی نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایک تو نظر کی حفاظت، دوسرا یہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ خبروں کے درمیان جو کمرشل آتے ہیں، جو اشتہارات آتے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ موسیقی بھی ہوتی ہے، اس میں ظاہر ہے کہ موسیقی کے بغیر تو کوئی اشتہار نہیں ہوتا، تو وہ موسیقی آپ کے کانوں میں پڑتی ہے، اپنے کانوں کو پاک رکھیے۔ آپ نے اس رمضان مبارک کے مہینے کے اندر قرآن سنا، زبان سے قرآن پڑھا اور کانوں سے آپ نے قرآن سنا، تو ان کانوں کو قرآن کی لذت ہی پہنچائیے، قرآن کا مٹھاس ہی پہنچائیے، اور ان کانوں کے ذریعے قرآن سنیے، اچھی باتیں سنیے۔ یہ جو فحش قسم کی گفتگو ہوتی ہے، فحش قسم کی جو موسیقی اور اس طرح جو گانے وغیرہ ہوتے ہیں، ان سے اپنے کانوں کو بھی بچانا ضروری ہے، اور اپنی آنکھوں کو بھی بچانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کی اصلاح فرمائے، ہم جو ذمہ داران ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے، اور ہماری جو اولادیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر قائم دائم رکھنے کی توفیق دے۔